لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين هالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه دائما أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر آية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. لخمسة أطفي به حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ بھی مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے درد اور غم وظیفہ ہے میرا لہزار دم بگرداب بلا افتاد کشتی. مدد کنیا علی الدین چشتی مدد کنیا علی الدین چشتی مدد کنیا علی الدین چشتی. یا مرشدی برحق. قابل احترام علماء کرام، حفاظ اعظام، برادران اسلام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ میلاد النبی کے پہلے چاند سے اپنے آقا کی میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل آخری بڑی محفل میلاد ہوگی. اور اس کے بعد میلاد کا دن آئے گا اور میلاد کی خوشی میں جلوس نکالا جائے گا سبحان اللہ انشاءاللہ. کیونکہ آپ تسلسل کے ساتھ لگاتار روزانہ الگ الگ موضوعات پر الگ الگ مقررین اور خطیب اہل سنت سے گفتگو سماعت کرتے چلے آئے ہیں. میں بھی الگ الگ جگہوں پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا چلا آیا. دو راتیں آپ کے سپرد ہیں. آج درود کی فضیلت اور سلام کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں گنبد خضرا کو تصور میں بٹھا کر سنہری جالیوں کا خیال کر کے
مدینے میں حاضری کا تصور کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام یوں پیش کیا: کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف آدائیں دی ایک طرف ہے ہانسے دی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود و سلام پیش کرنا پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، درود کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، کیونکہ درود ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوتا جائے گا، محبت اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث، اولا بیوم الناس یوم القیامہ اکثروا علیہ الصلاۃ، قیامت میں سب سے زیادہ میرے وہی قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑتا ہوگا۔ جتنے زیادہ درود ہوگے اتنے قریب ہوں گے۔ تو بارگاہ رسالت میں قرب حاصل کرنے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل درود پاک ہے۔ اس کے بعد درود کی ضمن میں آتی ہے سلام، اور اس سلام کو لے کر کچھ لوگوں میں خرافات ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن بھی خراب ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان خرابیوں کو دور کر کے ان کے ذہنوں کو صاف کر دیں۔ اس لیے میں سلام کی حقیقت قرآن کی آیتوں سے پیش کروں گا انشاءاللہ اور حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا معمول ہے، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، ایک تعلیمی میرا انداز ہے، چونکہ درس گاہی انسان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات ہر کوئی سمجھ سکے، کیونکہ باتیں یہ سمجھنے کی ہیں۔ درود مبارکہ کے تعلق سے مشہور آیت کریمہ ہے جس کو ہم ہر روز سنتے ہیں مسجد میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ یہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے آیت کا، جس میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کا تذکرہ ہے۔ دوسرا جو جز ہے، پہلے میں جملہ خبریہ ہے، دوسرا جو جز ہے وہ فعل امر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے پاکیزہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پاک پر جس پر اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ سلمو اتنا کافی تھا، عربی گرامر کے اعتبار سے سلمو سلام بھیجو، سلو درود پڑھو کافی ہو گیا تھا۔ اتنا بھی ہوتا تو کام چل جاتا، بات سمجھ میں آ جاتی۔ سلو وسلمو، نماز درود پڑھو اور سلام پڑھو، لیکن آگے لفظ آیا ہے تسلیما۔ میں اس کی تحقیق کا جائزہ پیش کروں گا انشاءاللہ، وقت کی گنجائش ہوگی تو اور زیادہ ایمان کی تازگی کے ساتھ نبی پر سلام کی عظمتیں بیان کی جائے گی۔ پہلے ہم درود پاک کے تعلق سے ایک اہم ترین بات عرض کر دیتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجا، اور اللہ کی سنت اور اللہ کے عمل سے بہتر کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ جس درود جیسی بابرکت عبادت کو ہم ادا کر رہے ہیں، وہ درود اللہ نے ادا فرمایا ہے، اور ساتھ میں فرشتے، علماء کی جماعت تشریف فرمائے، وہ اچھی طرح جانتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون یہ لفظ جو ہیں وہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع ہے۔ عام طور پر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ بھی ترجمہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر عربی گرامر کے اعتبار سے، ویاکرن کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو چونکہ یہ یصلون فعل مضارع ہے، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، تین کال ہے، بھوتکال، ورتمان اور بھوشیہ کال، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ یصلو جو ہے وہ فعل مضارع، اس میں ہمیشہ دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، یعنی موجودہ زمانہ بھی ہوتا ہے اور آئندہ زمانہ بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اقولو، اس کا معنی ہوتا ہے میں کہتا ہوں اور کہوں گا، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی سے آپ با محاورہ ترجمہ ہو تو ایک معنی سے کام چل جائے، سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کہیں آپ کہیں گے کہ اقولو میں کہتا ہوں، یا کہیں کہہ سکتے ہیں کہوں گا، دونوں ترجمہ صحیح ہیں، لیکن دونوں کا اگر ترجمہ کرنا ہو تو دونوں اس ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ یہی بات کہتا آج بھی ہوں اور کہوں گا بھی، جب تک میری سانس چلتی رہے گی میں یہی کہوں گا۔ یصلون کا لفظی معنی ہوتا ہے، با محاورہ معنی ہوتا ہے، گرامری اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، یعنی پڑھتے رہیں گے۔ اب کب تک پڑھتے رہیں گے؟ تو چونکہ آپ حدیثوں میں سنیں گے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، اس کی ایک عمر مقرر ہے، زمین آسمان سب کو ختم ہونا ہے، فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، لیکن فرشتوں کو موت کب آنی ہے؟ جب قیامت آنی ہے، یعنی فرشتے قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور قیامت تک فرشتے ہمارے نبی پر درود ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اللہ کے بے حساب فرشتے نبی پر بے حساب درود بھیجتے رہیں گے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ ہمارا نبی ہمارے درود کا محتاج ہے، نہیں، ہم جیے مرے ہم درود پڑھیں گے، فائدہ ہمیں ہوگا، لیکن بات جہاں تک رسول اللہ کے پر درود پڑھنے کی ہے تو اللہ نے انتظام کیا، اگر ساری انسانیت بھی درود نہ پڑھے تو ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہ ہوگا جس میں اللہ کے فرشتے نبی پر درود نہ پڑھتے ہوں گے۔ فرمایا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں روزہ رسول پر، شام کو 70,000 آتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے؟ کس لیے آتے ہیں؟ فقط صبح والے فرشتے آتے ہیں، شام تک نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اور شام کو آنے والے صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں آپ اندازہ لگائیے 70 دونا کتنا ہوگا؟ 2,40,000 فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 12 ربیع الاول جب سے حضور کا وصال ہوا تب سے شروع ہوا ہے، اور اب تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ روزہ رسول پہ چڑھتا رہے گا۔ اور یہاں چونکہ آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ جو روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں وہی درود پڑھتے ہیں، بلکہ مطلق ہے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے سارے فرشتے بھی درود۔ اور یہ کب تک پڑھتے رہے گا؟ ہم تو تب تک پڑھیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، 50-60 سال کے بعد ہم انتقال کریں گے، ہم بھی درود نہ پڑھ سکیں۔ اور اگر اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت دے دی تو قبر میں ہو سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، حضور کی تشریف آوری اور ہم درود بھیج دیں۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، ایک اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے، لیکن زندگی کا انحصار سانسوں پہ ہے، وہ ختم ہوئی، ہماری عبادتیں ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن جب تک درود کی بات ہے قیامت تک درود فرشتے پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اور سن لیجیے، یہ تو ہو گیا فرشتوں کا درود کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر درود چل رہا ہے، اور بات ہے پھر قیامت تک کی۔
اب قیامت کے بعد سب اسٹاپ ہو جائے گا. ایک زمانہ ایسا گزرے گا، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہ فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہوگی، ایک ہی اللہ ہوگا. اور اسی دن اللہ پکار پکار کر کہے گا کہاں ہے، کہاں ہے وہ جو کہتے تھے میں بڑا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، کہاں ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ تو خود اللہ فرمائے گا آج اللہ کی حکومت ہے، آج حی القیوم کی حکومت ہے، آج رب قدیر کی حکومت ہے. ایک عرصہ دراز ہے، ایک سر پھونکا جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی. انسان، جنات، فرشتے، یہاں تک کہ سر پھونکنے والے اسرافیل بھی ختم، صرف اللہ کی ذات ہوگی. یہاں تک کہ دوسرا سر پھونکا جائے گا، پھر سب کھڑے ہوں گے. اور یہ دو سر پھونکنے کے درمیان کا جو وقت ہر میعاد ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کتنے سال گزرے گے؟ ہو سکتا ہے ہزاروں سال گزر جائیں، ہو سکتا ہے لاکھوں سال گزر جائیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے، نبی پر جب تک کہ درود کی بات ہے ایک لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو. قیامت آ جائے گی، درود پڑھا جائے گا، فرشتے پڑھتے رہیں گے، مخلوقات پڑھتی رہے گی. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مخلوقات کا اسٹاپ ہو جائے گا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ذاکر اب فنا ہو چکے ہیں. لیکن ایک ذات باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور رب کا اسی کا اعلان ہے کہ قیامت کے پہلے ہو یا قیامت کے درمیان ہو، اللہ نبی پہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا ہی رہے گا. لیکن وہ وقت جس میں اسٹاپ ہوگا، جس میں کوئی ذکر نہ ہوگا، اس وقت بھی میرے نبی پر درود جاری رہے گا، کیونکہ اللہ درود بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ درود بھیجتا ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا حکم بھی فرمایا کہ تم بھی بھیجو. احادیث کی کتابیں آپ اٹھائیں تو وہاں الگ الگ چیپٹر آپ کو ملیں گے الصلاۃ علی النبی کی، نبی پر درود پڑھنے کی فضیلت. بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، مشکات میں بھی، ترمذی میں بھی آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں کہیں نہ کہیں درود پڑھنے کی فضیلت مل جائیں. میں آج ایک عاشق رسول کی کتاب سے چند حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایسا عاشق جس کو دنیا نبی پر درود کی وجہ سے انہیں پہچانتی ہے، جس کی عظمتیں درود کی وجہ سے بلند ہوئی، اور وہ ہیں افریقہ کے فاس علاقے کے ایک بہت بڑے محدث جس کے 20,000 سے بھی زیادہ شاگرد گزرے. ایک عاشق رسول، ایک بہت بڑے عالم دین، حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حسینی سید ہے. آپ بہت بڑے عالم دین تھے، دین کی تبلیغ میں نکلا کرتے تھے. ایک دن آپ اپنے شاگردوں کی جماعت لے کر افریقہ کے علاقہ فاس کے دیہاتوں میں تبلیغ دین کے لیے نکلے. ظہر کا وقت ہو گیا، وقت میں تنگی آ گئی، پانی تلاش کیا تو دیکھا ایک کنواں ہے. کنواں تو ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ تو رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ کوئی اور اسباب ہے. آپ حیرت میں پڑ گئے، پانی ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو تیمم بھی ہو جاتا. اب تو پانی پایا گیا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پانی نکالنے کے ذرائع بھی محصول ہو جائے، مل جائے، تاکہ پانی نکال کر وضو کرو. وقت تنگ ہو رہا تھا، بہت شارٹ وقت ہو رہا تھا، جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں. ہزارہا کوشش کی، آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جس سے کنویں سے پانی نکال سکے. دیکھا قریب ہی میں ایک گھر ہے، آپ وہاں پہنچے اور آواز دی کوئی ہے تو اس گھر میں سے ایک 8 سال کی چھوٹی سی ننھی سی بچی باہر آئی. آپ نے فوراً ہی اپنا تعارف کر دیا، کیونکہ آپ بہت مشہور تھے افریقہ میں، لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے. آپ یہ چاہتے اس لیے نہیں کہ آپ اپنی تعریف کروانا چاہتے تھے، آپ اس لیے اپنی تعریف، اپنا نام بتا دیا تاکہ یہ جلدی سے انہیں پانی دے دے بغیر پوچھ پرچھ کے، اور ان کی ظہر کی نماز ادا ہو. اتنی اہمیت تھی نماز کی ان کے بعد.
انہوں نے کہا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں، کیونکہ آپ کا نام مشہور تھا، لیکن میں عاجز ہوں کہ میرے پاس پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی، کنویں میں پانی موجود ہے، اب پانی موجود ہے تو تیمم بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو چونکہ نام بہت مشہور تھا، آپ عالم دین تھے، باعمل تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک عاشق اور منزل غوثیت پر جو آپ فائز ہوئے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو منزل ملی اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا اتنے بڑے عالم دین محدث ہیں اور آپ پانی کے لیے عاجز ہیں، کہا میں اسباب کا محتاج ہوں، میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، میں کیسے پانی نکالوں؟ کہا گھبراؤ نہیں، چھوڑو۔ اب نہ اس نے رسی لی نہ ڈول، لے کر چلی، چھوٹی سی 8 برس کی بچی ہے، توجہ کے ساتھ 8 برس کی بچی میں کیا علم ہوتا ہے، کیا لیاقت ہوتی ہے، کیا شرافت ہوتی ہے، کیا عملیات اس کے اندر ہوتے ہیں، کیا اس کے پاس وظیفے اور وظائف ہوتے ہیں کہ وہ اتنے مقام پر پہنچے۔ وہ بچی لے کر گئی کنویں کے پاس، اوپر چڑھے اور اس کے بعد اس بچی نے اپنے منہ کا تھوک اس کنویں میں ڈالا، جیسے ہی تھوک کنویں کے اندر گیا، کنویں کا پانی کنویں کے اوپر ابلنے لگا، اوپر آ گیا پانی۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے چونکہ بہت تنگ وقت تھا، بہت کم وقت تھا، جلدی جلدی وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آپ پھر اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے، گھر میں جا کر دستک دی، دروازے پر آواز آئی کون ہے؟ کہا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ دروازہ کھلا، وہی چھوٹی سی 8 سال کی بچی باہر آئی۔ آپ نے کہا تجھے اللہ کی قسم، تجھے واسطہ ہے اس پروردگار کا جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، جس نے تجھے اتنا اونچا مقام دیا، تجھے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا تجھے واسطہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا جو ہمارے تمہارے نبی ہیں۔ مجھے یہ بتا دے کہ تو اتنی کم عمر میں، اس 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے مقام کو کیسے پہنچ گئی کہ تھوک ڈال دے کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے؟ اتنا اونچا مقام اتنی کم عمر میں، اتنی کم سنی میں، اتنا عمل کیا کیا تو نے؟ کون سی نمازیں پڑھتی ہے، کون سے ورد و وظائف کرتی ہے، کون سی نمازیں، کون سے طریقے ہیں کہ تو اتنے اونچے منزل پر پہنچ گئی، اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئی؟ تو اس بچی نے کہا تھا میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں پڑھتی، میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتی، بس ایک درود ہے جو مجھے تعلیم کیا گیا تھا، میں اس درود کو پڑھ رہی تھی اور اسی درود کو پڑھ کے میں نے تھک ڈالا ہے اور اللہ نے وہ پانی اسی درود کی برکت سے اوپر بھیج دیا۔ حضرت محمد بن سلیمان، ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے وہ درود بتا دے، وہ درود مجھے بتا دے کہ جس کی برکتوں سے غائب نعمتیں اوپر آ جائے کرے، کنویں کا پانی اوپر آ جائے کرے۔ اس بیٹی نے وہ درود آپ کو سکھا دیا۔ بس اس درود کی شرافت اور کرامت کو دیکھ کر آپ نے نیت کر لی کہ سب سے پہلا اب گھر جانے کے بعد میرا کام درود کی فضیلت بیان کرنا ہو، کیونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا نا، دیکھا نا، درود کی برکتیں خود دیکھی، کہ اب میں درود پر کتاب لکھوں گا، سارے درود اکٹھے کر کے امت کو تحفہ دوں گا۔ اس لڑکی سے وہ درود لے کر آپ نے لکھ لیا اور اس کے بعد گھر پہنچے اور آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار و شراق الانوار فی صلاۃ علی نبی المختار۔ مختار کا لفظ اب استعمال کیا ہے، یعنی یہ درود کی کتاب ہے مختار نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کتاب لکھی، پوری کتاب لکھی۔ خود فرماتے ہیں میں نے وہ درود بھی اس کتاب میں لکھا ہے، وہ درود بھی اس کتاب میں لکھا۔ آپ شروع کریں گے، پیر سے شروعات ہوتی ہے سوموار سے، اور سوموار پر جا کر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس دور میں بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں سبھی اس کتاب کا ورد کر رہے ہیں۔ ماضی میں جتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ گزرے، اعلیٰ حضرات مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام، اس دور کے بھی بڑے علماء جو ہیں، مصباحی صاحب ہیں، دیگر بڑے علماء ہیں، سب اس درود کی کتاب کا ورد کرتے ہیں۔ ہر روز کا الگ الگ درود ہے۔ میں کہوں گا آپ سے، چونکہ شب شبستان رضا میں بھی لکھا اور علماء کی زبانی ہم نے سنا بھی ہے،
کہ جو دلائل الخراج شریف پڑھ لے اسے دوسرے وظیفے پڑھنے کی ضرورت، کہ جب ایک درود اس بیٹی نے پڑھا تھا اور اس کا ورد کیا تو اتنی طاقت اسے مل گئی، تو جو پورے درود اس میں سے پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ سارے درود ویسے ہی تھے عظمت، ویسے ہر درود عظمت والا ہے، لیکن ایسی عظمتیں جو انہوں نے سنی اور دیکھی اس کو جمع کیا، اس لیے آپ اس کو پڑھیں الحمدللہ۔ اب تو گجراتی میں بھی یہ کتاب مل رہی ہے، دیاگرہ سے چھپی ہے کتاب دلائل الخراج شریف، روزانہ 10-10 منٹ کا وقت نکالیے اور پڑھیے الحمدللہ۔ میں بچپن سے جب سے مجھے سمجھ ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور مجھے اتنا شوق ہے کہ کبھی کبھی تو بیٹھ جاتا ہوں، ایک ہی بیٹھک میں اسے ختم کر لیتا ہوں۔ اور جب بھی میں مدینہ منورہ میں گیا میرا یہ اصول تھا، روزہ رسول کے سامنے ہمیشہ ایک دن بیٹھ کر روزانہ وہ مکمل کتاب ایک ہی نشست میں مکمل کر لیتا، اور جو کچھ بھی الحمدللہ میں برکتیں دیکھ رہا ہوں وہ اس درود کی ہیں، اور یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا جس کو مدینے کی زیارت کی طلب ہو اور چاہتا ہو کہ جلدی سے مدینہ کی زیارت نصیب ہو، جلدی سے پہنچ جائے اور اسباب نظر نہ آتے ہو، حالات ایسے ہو کہ وہ مدینہ نہیں جا سکتا ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ مدینہ جائیں، تو اسے چاہیے کہ دلائل الخراج شریف پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد مصطفیٰ اسے مدینہ بلائیں۔ جس نے بھی دلائل الخراج شریف پڑھی میرے سامنے، میرا مشاہدہ ہے اسے مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ فیضان سنت میں لکھا ہے کہ کتیانہ جو جناگڑھ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مستری رہتا تھا، اور اس کا کیا تھا وظیفہ ورد دلائل الخراج شریف۔ صبح اٹھ کر ایک حزب ایک حصہ وہ پڑھتا تھا وہ مستری، لیکن اسباب نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی کہ مدینے جا سکے، لیکن دل میں تمنا تھی کہ کسی دن تو بلاوا ہو جائے، بس درود پڑھتا جا رہا تھا کہ ایک دن اسے خواب میں بشارت ہوئی چل مدینے تجھے سرکار نے بلایا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اسباب دولت کچھ نہیں تھی، نہ تیاری تھی۔ اس زمانے کے اندر لوگ جہاز سے جاتے تھے، پانی والی اسٹیمر سے حج کے لیے جاتے تھے، چونکہ اس کے پاس ظاہری اعتبار سے جانے کے لیے تو کوئی سبب نہیں تھا، لیکن اسے مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ تھا۔ سامان باندھ کر نکل کر ساحل پہ پہنچا جہاں سے وہ جہاز جانے والا تھا۔ اب ادھر جہاز میں سارے پیسنجر آ گئے ہیں، کیپٹن جہاز کو اسٹارٹ کر رہا ہے لیکن اسٹیمر شروع نہیں ہو رہا، وہ چل نہیں رہا، اسٹارٹ نہیں ہو رہا، حیران و پریشان انجینئروں کو بلایا، دیکھا پرجا تلاش کیا، کوئی فالٹ تو نظر نہیں آ رہا، اس میں کوئی خرابی تو نہیں آتی، یہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ اتفاق سے وہی عاشق جو نبی پر درود و سلام دلائل الخراج شریف سے پڑھا کرتا تھا آیا، اور آ کر سیدھے ہی اسٹیمر میں چلا گیا، چونکہ اسٹیمر کا سارا جو عملہ تھا، جتنے بھی اسٹیمر کے ممبر تھے وہ سب اسی ہماہمی میں لگے تھے کہ چلتا کیوں نہیں ہے، کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ آدمی اندر کیسے پہنچ گیا، اور چلا گیا، نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے نہ کچھ نہیں، اندر بیٹھ گیا حضرات۔ اور پھر جیسے ہی وہ اندر بیٹھا، کیپٹن نے کی دی، چابی دی، اسٹارٹ کیا، فوراً جہاز شروع ہو گیا۔ یہ حیران و پریشان ہو گئے، اتنی دیر سے انجینئر محنت کر رہے تھے، فالٹ نظر نہیں آتا، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جہاز کسی عاشق کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عاشق رسول کو جو خواب آیا تھا، وہ خواب میں حقیقت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عاشق مجھ پر درود پڑھنے والے، میرے جو مزار ہے گنبد خضرا، اس کے پاس والا جو مینارہ ہے، اس مینارے کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے بشارت دی اوپر کا حصہ ٹوٹ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے، جلدی سے تو آ اور اسے بنا دے۔ اب اس کو بھروسہ، جو میں کہہ رہا تھا نا، بھروسہ محبت میں کس تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رسول کے خواب میں رسول کو دیکھنا، رسول ہی کو دیکھنا ہے۔ من رآنی رال حق، جس نے حضور نے فرمایا مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان کبھی آپ کی شکل میں، میری شکل میں، پیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شکل میں اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی ہے۔ اللہ نے نبی کے چہرے کا مثل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی شیطانی طاقت حضور کی شکل بنا کر امت کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ رسول اللہ کو جس نے دیکھا اس نے رسول اللہ ہی کو دیکھا، اسے یقین کامل تھا کہ جب مصطفیٰ نے بلایا ہے تو سبب بھی وہی بنا دیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نکلا، کیپٹن سے شروع نہ ہوا اور جہاں شروع اب چلا گیا، مدینہ طیبہ پہنچا۔ جیسا کہ حضور نے بشارت دی تھی ویسے ٹھیک اس نے جا کر وہاں کے حکمرانوں سے کہا، مجھے حضور نے بشارت دی
کچھ نشانیاں جو تھی اسے بیان کر دی، اور اس کے بعد جب وہ اوپر چڑھا تو اس نے حضور کے فرمان کے مطابق اپنا کام تو مکمل کر دیا، لیکن عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے جب اتنی محبت سے مجھے بلا لیا ہے، جبکہ میرے پاس نہ دولت تھی، نہ اسباب تھے، نہ آنے جانے کا کوئی سامان تھا، لیکن جب آپ نے اس خدمت کے لیے مجھے بلایا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں اسی مینار پہ رہ جاؤں، میں اپنے گھر واپس نہ جاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسی مینار رسول پر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، عاشق رسول مدینے سے سیدھے جنت میں پہنچ جاتا۔ یہ ہیں دلائل خیرات شریف پڑھنے کی برکتیں۔ حضرات گرامی، حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نئی کتاب لکھی، سب پڑھیں، ہم بھی پڑھیں الحمدللہ۔ آج بھی آپ کا مزار جو ہے، آپ کا وصال ہجری سن 870 یعنی 70 میں ہوا، 870 میں ہوا، اور تقریباً ہمارے اس دور سے تو آپ 600 سال پہلے، پونے 600 سال پہلے آپ کا وصال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں۔ مراکش ایک ایریا ہے افریقہ کا، بہت سے علماء گئے جن سے ہمارے گفتگو ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ آج بھی ان کے مزار مقدس پہ جاؤ تو خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں، خوشبو نکلتی ہے جیسے فوارہ نکل رہا آپ کے مزار مقدس، جبکہ انتقال کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد وصال کے چکے، آپ کو مراکش میں دفن کیا گیا تھا، وہاں کے بادشاہ کو کچھ خدشہ ہوا معلوم نہیں، یا اس کی ذہنیت خراب ہوئی ہوگی، اس نے چاہا کہ آپ کے مزار سے آپ کو نکال کر وہاں کے بڑا مدرسہ ہے مراکش کا، اس میں دفن کر دیں۔ جب قبر انور سے آپ کو نکالا گیا تو شاہدین کہتے ہیں آپ کے چہرے پر خوشیاں ظاہر ہو رہی تھی، آپ کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اور خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ اور ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ خط بنواتے، چہرہ بنواتے ہیں، ایسے جب چہرے کو دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی چہرہ بنوایا، ایسا خوبصورت چہرہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک صاحب نے آپ کا ہاتھ دبایا تو کہتے ہیں خون روان ہو، آپ ہاتھ انگلی پکڑیے تو خون رک جائے گا، اور جب چھوڑ دیجیے تو خون چلنے لگ جائے گا۔ یہ زندہ انسان کی علامت ہے، لیکن قربان جو نبی پہ درود پڑتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ فرمایا میں نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا تو نبض بھی چل رہی تھی، خون روا تھا، اور جیسے ہی دبایا خون رکا، پھر اٹھایا تو خون جاری ہو گیا۔ حضرات گرامی، سارے علماء نے بیان فرمایا آپ کو یہ مقام ملا تو درود پاک کی برکت سے ملا۔ حضرات آئیے میں دو چار حدیثیں انہی کے مقدس کتاب دلائل خیرات شریف میں، چونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں جو بھی حدیثیں لکھ رہا ہوں اس کی سندیں میں حذف کر دی ہیں، یعنی راویوں کے نام نہیں لکھے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ حدیثیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ شروع میں آپ نے حدیثیں لکھی اور بعد میں وہ درود لکھے ہیں جو روزانہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث پاک ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی تھی، آپ کا چہرہ بہت خوش تھا، بہت کھلا ہوا تھا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آج کوئی بہت اچھی خبر آئی ہے، حضور بہت خوش ہیں۔ جب تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے، نور برس رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے خوش ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اور جبرائیل نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ انعام دیکھیے، آپ نماز پڑھیں گے نیکیاں ملے گی، آپ روزہ رکھیں گے نیکیاں ملے گی، لیکن درود ایک ایسی نعمت ہے کہ درود بھیجے تو بدلے میں درود ملتا ہے، سلام بھیجو تو بدلے میں سلام ملتا ہے۔ ہر عبادت کا اجر ثواب کے نقش شکل میں ملتا ہے، لیکن درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ درود و سلام کی شکل میں واپس دیتا ہے۔ اور واپس کیسے دیتا ہے؟ کئی گنا زیادہ کر کے، پھر فرمایا بخاری شریف کے حدیث من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت له عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جنت میں 10 درجوں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو ایک بار درود پڑھے، جو ایک بار، اسی دلائل خیرات شریف کی حدیث سن لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے،
جو 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 بار درود پڑھتا ہے، جو 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور جو 1000 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ درود کی برکت سے جنت نصیب ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ درود بڑی بابرکت عبادت ہمیں نصیب ہوئی ہے، بہت بابرکت عمل نصیب ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی نعمت، ایک بڑی اللہ کی طرف سے رحمت جو ہم کو ملی ہے وہ سماعت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اما ترضیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں؟ عرض کی یا اللہ میں تو تیری ہر بات سے راضی ہوں۔ فرمایا سنو، راضی ہو جا میرے مصطفیٰ اس بات سے، چونکہ تجھے امت سے بہت پیار ہے، ہر گھڑی تجھے امت کی فکر لاحق رہتی ہے، پیدا ہوا تو رب حبلی امتی کی صدائے، بچپن سے لے کر جوانی تک امت امت کرتے رہے اور آخر تک رب حبلی امتی کرتے رہے۔ تمہیں امت کی بڑی فکر ہے تو خوش ہو جا میرا محبوب، کیا تو راضی نہیں اس بات سے کہ جب تیرا امتی تجھ پر درود پڑے، تیرا امتی تجھ پر درود پڑے تو بدلے میں اس پہ درود پڑھوں۔ ذرا سوچو، مقام امت سوچو کہ اللہ کے نبی پر درود ہم پڑھیں تو اللہ ہم پر درود پڑھے۔ یہاں درود معنی ہوتا ہے رحمت، چونکہ صلاۃ کی جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے مغفرت، رحمتیں، یعنی ادھر ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں ادھر اللہ ہم پر درود پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا محبوب تو اس سے راضی ہو جا کہ جب بھی کوئی امتی تیرا تجھ پر سلام بھیجے گا تو میں بھی اس پر سلام، بدلے میں اللہ سلام بھیجتا ہے۔ ایک دو حدیث اور سن لیجئے جو کہ نہایت ہی نایاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا لتعظیم حق کی، میرے حق کی تعظیم کے لیے، میرے حق کو پہچانتے ہوئے اس کی عزت کرتے ہوئے مجھ پر درود پڑھتا ہے، خلق اللہ منہ ملکا، تو اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا۔ ذرا کہتے سبحان اللہ۔ ہم پڑھتے الفاظ ہیں، بولتے لفظ ہیں، لفظ کہتے ہیں زبان سے نکلنے والے بولی کو، لفظ کا لوگ بھی مانا علماء بیٹھے پھینکنا ہوتا ہے، اور چونکہ بولنا بھی ایک طرح کا پھینکنا ہے، نکلنا ہے، تو اسی لیے لفظ کہتے ہیں۔ ہم لفظ نکالتے ہیں لیکن اللہ ان الفاظ کو فرشتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ لفظ جو درود کے مقدس لفظ، ہر لفظ کو نہیں، درود کے جو لفظ ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ نبی امی کے، ان طرح کے جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں، وہ جب لفظ نکلتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے قیمتی ہوتے ہیں جو موتیوں سے بھی بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ موتی تو موتی ہی رہ جاتا ہے لیکن یہ الفاظ فرشتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان لفظوں سے، اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا۔ کیسا فرشتہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے قدم تحت الثری میں ہے، 7ویں زمین کے نیچے، اور اس کی گردن عرش کے نیچے تک ہے، اس کا ایک بازو پورب کی طرف ہے، پورب تک، اور دوسرا بازو پچھم تک، اور پھر یہ تو کمال ہوا کہ نکالے ہم نے الفاظ تھے اور اللہ نے اس کو فرشتے میں تبدیل کر دیا، وہ بھی بہت عظیم الجثہ فرشتہ بنایا، بہت باکمال فرشتہ بنایا۔ اور اس کے بعد جب وہ فرشتہ جو درود سے بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے صلی علی عبدی کما یصلی علی نبی کی، سن اے فرشتے میں نے بندے کے درود سے تجھے پیدا کیا ہے تو اب تو اسی بندے پر جس نے میرے حبیب پر درود پڑھا ہے تو بھی ایسا درود اس بندے پہ پڑھ جیسا اس نے نبی پہ پڑھا۔ اللہ غنی، کیا عظمت ہے درود کی کہ ہر درود سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فرشتہ ہم پر درود بھیجتا ہے۔ جب فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو معنی ہوتا ہے دعائے مغفرت، یعنی اس کی بخشش کی دعا کرنا۔ اب فرشتے، ارے ہم بخشش کی دعا کرتے ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، ہماری زبانیں خراب ہیں، لیکن فرشتے جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو جب ایک بار درود پڑھو تو اتنے مقام ملتا ہے، بار بار درود پڑھو تو کتنے فرشتے پیدا ہو۔
اب ایک اور سن لیجیے روایت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے اور درود کے مقدس حروف اور الفاظ اس کی زبان سے نکلتے بڑی تیزی سے چلتے ہیں, مسرعات جلدی سے دوڑتے ہیں وہ لفظ, اور پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ لفظ کسی چیز سے گزر کے جاتے ہیں, جیسے ہم نے مسجد میں درود پڑھا تو مسجد کے باہر دروازے کے قریب آیا, پھر مکانوں سے گزرا, درختوں سے گزرا, پھر ندی سے گزرا, پھر پہاڑوں سے گزرا, گزرتے گزرتے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بندہ اپنے منہ سے درود پڑھتا ہے وہ درود نکلتا ہے اور ہر چیز کے پاس سے جہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے فلاں بنت فلاں نے فلاں کے بیٹے نے تجھ پر درود پڑھا ہے, فلاں کے بیٹے نے نبی پہ درود پڑھا ہے, فلاں نے نبی پر درود پڑھا ہے. یعنی وہ درود نکلتا ہے جس سے ملتا ہے, جہاں سے گزرتا ہے, ہر چیز کو بتاتا ہے فلاں صاحب نے درود پڑھا ہے, حضور پر درود پڑھا ہے. یہاں تک کہ جس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں نے نبی پر درود پڑھا ہے وہ چیز درود پڑھنے والے پہ درود بھیجتی ہے. اب وہ مسجد سے گزرا تو مسجد درود پڑھتی ہے, مدرسے سے گزرا تو مدرسہ درود پڑھتا ہے, مکان سے گزرا تو مکان درود پڑھتا ہے, درخت سے گزرا تو درخت درود پڑھتا ہے. کس پہ؟ درود پڑھنے والے پہ. ایک درود نبی پہ بھیجا اور دنیا کی ہر چیز اس پر درود بھیج رہی. وہ تو رب کی بات تھی, مخلوق بھی سن لیجئے, ہر مخلوق جس چیز سے وہ گزرتا ہے وہ درود بھیجتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ درود اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اس سے ایک عجیب خلقت والا فرشتہ پیدا کرتا ہے. کیسا فرشتہ؟ ایسا فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے 70 بازو ہوتے ہیں, 70,000 بازو, یعنی جس کو ہم کھبا کہتے ہیں. 70,000 بازو ہوتے ہیں, ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں, ہر پر 70,000 گردنیں ہوتی ہیں, ہر گردن پر 70,000 چہرے ہوتے ہیں, ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں, ہر منہ میں 70,000 زبان ہوتی ہے, اور وہ فرشتہ ہر سر سے 70,000 زبان سے 70,000 بھاشاؤں میں مصطفیٰ پہ درود بھیجتا رہتا ہے. کب تک؟ الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. اب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا اور گننا کہ کتنے درود ہوگی, کیونکہ ایک سر میں 70,000, ایک گردن پہ 70,000 سر, اور 70,000 سر میں 70 زبانیں, اور 70 زبانوں میں 70,000 زبانوں میں ہر زبان 70 الگ الگ زبانوں میں نبی پہ درود بھیجتی ہیں. کیلکولیٹر کے انک ختم ہو جائیں گے لیکن درود کی برکتیں ختم. ہاں, یہ ہے درود پاک پر, درود پاک پڑھنے کی برکتیں. اور بہت سی حدیثیں ہیں جو اکثر و بیشتر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہ تو کچھ نایاب حدیثیں تھی دلائل الخیر شریف سے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں نظر کر دی ہیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے جز کی طرف. اللہ نے درود بھیجا اور بھیجنے کا حکم دیا, پھر فرمایا درود پڑھو اور سلام پڑھو تسلیماً, جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق. جب مصدر مفعول مطلق ہو, علماء جانتے ہیں, تو اس میں ادب کا لحاظ ہوتا ہے, ادب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. معنی ہے کہ درود پڑھو اپنے نبی پر اور سلام بھیجو ادب کے ساتھ, سلام بھیجو ادب کے ساتھ. بعض حضرات جو ہیں وہ سلام پڑھنے کی کچھ قائل تو ہو جاتے لیکن کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حضرات گرامی, کھڑے ہونا یہ ادب کا شعار ہے. آپ بیٹھے ہیں, استاد آ جائیں تو ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. آپ بیٹھے ہیں, پیر صاحب آ جائیں, ادب یہ کہتا ہے, تقاضا ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ بیٹھنے کے بعد ادب کا تقاضا ہی ہے کھڑے ہو جانا. آپ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس ذکر میں لذتیں آ جاتی ہیں تو کھڑے ہو نبی پر سلام پڑھو. سلام پڑھنے سے, سلام پڑھنے کا جو حکم دیا گیا وہاں تسلیم ہے, ادب سے سلام پڑھو. مطلب ہے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر ادب میں, ادب کا اس میں مادہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کیجیے. حضرات گرامی, اب سلام کیا ہے؟ کیونکہ
درود میں تو لوگوں میں تکراریں بہت کم کرتے ہیں، وہ خود بھی درود پڑھتے ہیں، الگ سے سیگوں سے پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھتے ہیں، ان کا نہیں کرتے، لیکن جب بات سلام کی آتی ہے تو منہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ سلام کا بیان درود سے زیادہ ہے۔ قرآن میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن میں سلام ہے کیا؟ تو سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام، ومنک السلام، اور سلامتی تجھ سے ہے، وإلیک یرجع السلام، اور ساری سلامیں تیری طرف ہی لوٹتی، فحینا ربنا بالسلام، اے ہمارے رب ہمیں سلام کے ساتھ زندہ رکھ، سلام کے ساتھ زندہ رکھ، وادخلنا جنتک دار السلام، اور سلام والا جو تیرا گھر جنت ہے اس جنت میں ہمیں داخل فرما۔ ہر جملے پر سلام، ہر جملے پہ، اور ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں اللہ کا نام سلام، سلامتی۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اخی، میرے بھائی تجھ پر سلام ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے بھائی تیری ایمان کی سلامتی ہو، تیرے گھر کی سلامتی ہو، تیرے کاروبار کی سلامتی ہو، تیری عزت کی سلامتی ہو، تیرے والدین کی سلامتی ہو، تیرے ماں باپ کی سلامتی ہو، تیری بیوی بچوں کی سلامتی ہو، تیرے کاروبار کی سلامتی ہو، تیرے دنیا کی سلامتی ہو، تیری آخرت کی سلامتی ہو۔ یہ ایک بہت اہم ترین دعا، اس لیے سرکار نے فرمایا سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہ کر سکے۔ اور ہم نے سلام ہی کو چھوڑ دی، ہائے ہیلو کر لیتے، ہاتھ اونچا کر لیتے، ایک جملہ نکالنا ہے وہ ہم کو تکلیف۔ اچھا سلام کرنا سنت ہے، لیکن جب سلام کوئی کر دے تو واجب ہے کہ اس کو واجب ہے تو واجب ہے کہ تو بھی دعا دے، وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلامتی، جتنی سلامتی تو نے مجھے دی ہے اتنی سلامتی اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ سلام ہے۔ اب آئیے، یہ سلام بھیجتا کون ہے؟ تو میں قرآن سے سلام کے متعلق چند آیت عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک آیت جو بہت مشہور ہے، روزانہ ہم پڑھتے سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں سلام کہاں سے نکالا تم نے، نبی پہ سلام کیوں پڑھتے ہو، چاہے وہ یا نبی ہو یا مصطفیٰ جان رحمت، سلام سلام ہے، سلام بھیجتے ہیں آپ۔ ارے بھائی ہم تو ہمارے نبی پر بھیجتے ہیں، لیکن تو قرآن پر اللہ نے ہر نبی پہ سلام بھیجا، اللہ نے ہر نبی پر سلام بھیجا ہے۔ کیسے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اتنا تو آپ جانتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وسلام علی ہاں، اس پہ توجہ نہیں کی ہماری۔ روزانہ ہم سنتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز کے بعد کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ ہم دعا کا خاتمہ ہم اپنے پروگرام میں، تقریروں میں، محفلوں میں ختم کہاں کرتے ہیں؟ سلام۔ کہاں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور دعا کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ ہمارے نظروں سے جب تک ہم دیکھتے چلے آئے ہیں یہی طریقہ رہا ہے کہ جب دعا ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں وسلام علی المرسلین، مطلب ہے اللہ تیرے سارے رسولوں پر سلام ہے، سلام علی المرسلین۔ ارے ہم تو ایک نبی پر، اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، اور خدا کا قرآن تو سارے نبیوں پر سلام بھیج رہا ہے۔ ہر روز سنتے پڑھتے، توجہ نہیں کرتے۔ سلام تو بھی بھیجتا ہے، ہم بھی بھیجتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم خوش ہو کر بھیجتے ہیں، تو مجبور ہو کر بھیجتا ہے، کیونکہ بھیجنا ہی پڑے گا۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ آپ التحیات پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ معراج کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی، مالی، جسمانی، ساری عبادتیں، قولی فعلی، سب اللہ کے لیے، ساری عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، ساری قولی فعلی، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ کے لیے۔ کتنی چیزیں بھیجی؟ 3 چیزیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 چیزیں بھیجی۔
حضور نے تحفے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. پلٹ کر رب قدیر نے معراج کی رات میں جب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات میں تحفہ پیش کیا عبادتوں کا، تو اللہ نے جواب میں تحفہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر للہ آیا، ادھر نبی آیا. اے نبی تو نے مجھ پر 3 چیزوں کا تحفہ پیش کیا ہے، تو لے بدلے میں تجھے بھی 3 تحفے دے رہا ہوں کہ اللہ کا سلام تجھ پر ہو، اللہ کی رحمت تجھ پر ہو، اور اللہ کی برکتیں تجھ پر ہو. قربان نبی کی اس محبت پر کہ وہاں بھی نبی نے امت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ پلٹ کر کہا یا اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلام ہم پر بھی ہو اور ہمارے تیرے نیک بندوں پر بھی. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول نے تو یہی کہا کہ نیک بندوں پہ تو گنہگار کہاں گئے. سوال ہے سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو کیا حضور اپنے گنہگار بندوں کو گنہگار غلاموں کو بھول گئے؟ جبکہ آپ فرماتے شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. چھوٹے چھوٹوں کو تو اللہ معافی کر ہی دے گا، لیکن جو بڑے بڑے گنہگار ہیں نا وہ میری شفاعت سے بخشے جائیں. تو کیا ایسے موقع پر رسول اللہ نے صرف نیکوکار کو یاد کیا، غریبوں کو نہیں؟ تو محدثین جواب دیتے نہیں، حضور نے صرف یہ کہا ہوتا کہ سلام مجھ پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر تو غریب نکل جاتے، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ مجھ پر بھی، اور ہم نے کہا علینا ہم پر. تو خوش قسمتی ہے غریبوں کی، گنہگاروں کی کہ حضور نے گنہگاروں کو اپنے ساتھ ملا دیا اور کہا ہم پر سلام ہو. اس میں غریب گنہگار بھی آ گئے، مصطفیٰ بھی آ گئے، اور نیک جو بندے تھے ان کو الگ بیان کر کے ان کی عظمت کو بڑھا دیا. 3 چیزیں ادھر سے آئی، 3 چیزیں. اب جب بھی بندہ نماز پڑھے گا، چونکہ اسی معراج میں نماز ملی، اور جب بھی نماز پڑھے گا علماء فرماتے اسے معراج کو یاد کرنا ہوگا اور سلام پیش کرنا ہوگا. اب جب سلام پیش کرے گا السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ کا معنی ہوتا ہے اے نبی آپ پر سلام. علماء فرماتے ہیں یہ کیوں رکھا، علیہ السلام کیوں نہیں کہا؟ سلام ہو آپ پر اے نبی، ان پر سلام ہو. علیکہ کیوں کہا؟ تاکہ ہر امتی جب نماز پڑھے تو نظروں کے سامنے مصطفیٰ کا تصور رکھے، اے محبوب آپ پر سلام. تو جب نماز میں سلام رکھا گیا ہے اور جب تک سلام نہ پڑھ لو نماز پوری نہیں ہوتی. التحیات قاعدہ عقیدت کے پہلے ایک آخری رکن ہے پڑھنے والا، پھر قاعدہ عقیدت مقدار تشدد فرض ہے، پھر سلام ہے. التحیات جو نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، اس کو دہرانا واجب ہے، واجب الاعادہ ہے. تو سلام نماز کے اندر اللہ نے سلام رکھا ہے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو تیری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. حضرات گرامی، اب آئیے، یہ سلام صرف دنیا میں ہی نہیں ہوتا بلکہ جنت میں بھی اس کا رواج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخ بھی دوزخ میں چلے جائیں گے، سب جنتی جنت میں ہو گئے نا، اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. آراف میں جسے بالکنی بھی کہا جا سکتا ہے، لوگ کھڑے ہوں گے جنت کے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور پہچان کر کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو. یہ سلام صرف دنیا میں نہیں ہے، جنت میں بھی، اسی لیے اس کو دار السلام کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اکثر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں وَدَعَوَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. اور اس کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اور ان کے ملنے کے وقت خوشی کا پہلا جملہ جو بولا جائے گا وہ ہوگا سلامن، یعنی تم پر سلام. اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ملاقات میں پہلا کیا نکلے گا؟ سلام. حضرات اسی طریقے سے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا سلامن، تم پر سلام. پھر فرمایا سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبى الدار، سلامتی ہو تم پر کہ تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلے گھر
کیا ہی خوب ملا، یعنی جنت سلام کا بدلہ، جو صبر کا بدلہ ہے وہ جنت ہے، یعنی صبر کرنے والوں پر بھی اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، پھر اللہ نے فرمایا اس کے ملنے کے وقت جو تحیت ہوگی، جو ادب کا جملہ ہوگا وہ ہے سلام، یعنی جب بندہ اللہ سے ملے گا تو سلام پیش کرے گا، تحیت میں سلام پیش کرے گا۔ اسی طریقے سے الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جب فرشتے جان نکالتے ہیں صاف ستھرے نیک لوگوں کی تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تجھ پر سلام۔ موت کے وقت فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، وَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، پھر فرمایا تجھ پر سلام ہو۔ اس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر سلام کے الگ الگ الفاظ ہیں، فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آیا ہے ان پر سلامتی ہو، مہربان رب کا یہ فرمان ہو گیا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ اب میں جو جملہ شروع کر رہا ہوں یہ تو میں نے کہا نا کہ جو سلام ہے وہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے، اللہ کے فرشتے بھی سلام پڑھتے ہیں، اللہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ اب اللہ نے کن کن کو سلام بھیجا وہ سنیے قرآن میں۔ ہم تو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، تم کہتے ہو سلام کیوں بھیجتے ہو؟ بھائی یہ سلام بھیجنا رب کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی قوم علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں نوح پر سلام ہو، سارے جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا، فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر سلام، فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ فرماتا ہے سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ اس طریقے سے رب قدیر نے انبیاء کرام علیہ السلام پر سلام بھیجا، تو جب اللہ رب ہو کر نبیوں پہ سلام بھیجتا ہے تو کیا ایک امتی نبی پر سلام نہیں بھیج سکتا ہے؟ کیا ایک امتی کا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے نبی پر سلام بھیجے؟ جب اللہ سب نبیوں پر سلام بھیج رہا ہے تو یقیناً سلام بھیجنا ہے۔ اب سنو سلام کی برکت کیا، یہ تو آپ نے قرآن سے سن لیا کہ اللہ نے سلام بھیجا، فرشتے سلام بھیجتے ہیں اور سلام جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اب سلام کا بدلہ کیا ہو، سلام کا کیا ہوتا ہے فائدہ؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ توجہ کے ساتھ آخری جملے سن لیجیے، سلام سے محبت جب کسی سے بگڑتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے، تو پہلا کام سلام بند ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ دو دوست آپس میں بہت محبت کرتے تھے، جب السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یا کسی چگل خور نے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں اب وہ مل رہا ہے تو ایک ادھر سے آنا دوسرا ادھر سے، پہلے جب بھی آتا تھا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، دونوں کے چہرے مسکراتے تھے، لیکن اب آیا تو اس نے بھی چہرہ دکھایا، اس نے بھی چہرہ دکھایا، یہ ادھر گیا دوسرا ادھر۔ پہلا کام کیا ہوا؟ جب بھی کسی سے بگڑتی ہے، توجہ کے ساتھ، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈسکس نہیں کرنی ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ بات سلام بند کرنے کی جب آپ کر رہے ہیں کہ آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں، نہ بھیجو، سلام بھیجنا نعوذ باللہ بعض لوگوں نے حرام کر دیا، کچھ لوگوں نے بدعت کہا، کچھ لوگوں نے شرک تک کہہ دیا، حالانکہ اس روزانہ تیاد میں وہ سلام پیش کرتا ہے، لیکن سلام نہ کرنا یہ کیا ہے؟ تو جب بھی کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو پہلا کام سلام بند کر دیتا ہے، اسے سلام ترک کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں نبی پر اور نہ پڑھنے کی ضد کرتے ہیں، ہم ان سے صرف اتنا کہیں گے تم اپنا جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے محبت رسول تمہارے دل سے نکالی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان چلا گیا ہو، اس لیے کہ جب بگڑتی ہے تو سلام ہی بند ہوتا ہے۔ تم نبی پر سلام بند کروا کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نبی سے بگڑی ہوئی، یعنی رشتہ ختم ہو چکا ہے، محبت کا رشتہ، اس لیے کہ سلام سے محبت بڑھتی ہے اور تم سلام بند کروا کر لوگوں سے نبی کی محبت بند کروانا چاہتے ہو، نکالنا چاہتے ہو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا سلام سے محبت بڑھتی ہے، جتنا سلام کرتے رہو گے محبت بڑھتی رہے گی۔ سلام کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے سلام کے جواب میں واجب ہوا کہ سلام کا جواب دو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب ایک مسلمان سلام کرتا ہے تو بہت ساری سلامتیوں کی دعا دیتا ہے، تو واجب ہے کہ ہم بھی اس کو سلامتی کی دعائیں دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہو یا نہ بھی ہوئی ہو،
لیکن جب ایک دوسرا بندہ دیتا ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہو. تو سلام اگر قبول ہو گیا تو بہت ساری سلامتی ہم کو دندے کی، کاروبار کی، جسم کی، جان کی، مال کی، عزت کی، گھر والوں کی، سب کی سلامتی. یہ بہترین دعا ہے. اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے سلام کریں، میں تو آپ کو سلام کروں، یہ میرے اور اپنے سلام اور دعا پر منحصر ہے کہ قبول ہو نہ ہو. لیکن جب آپ رسول اللہ پر سلام پڑھو، آپ جب رسول اللہ پر سلام پڑھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور جب چلتے تھے تو پہلے سلام آپ کرتے تھے. یہاں تک کہ مدینے کی مقدس گلیوں میں بچے کھیلتے ہوتے تو شرماتے نہیں تھے کہ میں پیغمبر ہوں، میں سلام کروں. آج تو کوئی تھوڑے سے بڑے سے عہدے پر آ جاتا تو میں کیوں سلام کروں؟ سلام وہ ہم کو کرے. مقتدی کہے امام سلام کرے اور امام چاہتا ہے کہ مقتدی سلام کرے. متولی چاہتا ہے کہ امام سلام کرے اور امام چاہتا ہے کہ متولی سلام. لیکن حضور کی سنت طریقہ کیا ہے؟ سلام میں پہل کرو. اس لیے کہ اگرچہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، ہوتا تو یہ ہے کہ فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہے، پھر دوسرے درجے میں آتا ہے واجب، تیسرے درجے میں آتا ہے سنت. ثواب کے اعتبار سے سنت کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب واجب میں ہے، واجب سے زیادہ ثواب فرض میں ہے. لیکن جب سلام کی بات آتی ہے تو سلام کرنا سنت ہے. دیکھنے میں بظاہر یہ سنت ہے، لیکن عمل کرو تو جواب میں جب سلام دے کر جواب دینا واجب ہے، حکم میں واجب ہے. وہ ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سلام کا جواب دے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن پوچھو علماء سے تو علماء کہیں گے سلام کرنے میں جواب دینے سے زیادہ ثواب ہے. یعنی سنت میں واجب سے زیادہ ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کا بہترین عمل ہے، اس میں تمہاری بھلائی زیادہ ہے. تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں دی تو اللہ نے اس کی برکتیں اس میں دی. حضور سلام پہلے کرتے اور کوئی سلام کرتا، کوئی سلام ایک تو عادت یہ تھی کہ پہلے سلام کرتے تھے. ہمارے سلام کرنے سے پہلے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سلام کرنے سے پہلے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو بچوں سے پہلے آپ سلام کرتے. یعنی پہلے کوئی سلام کرے، یہ حضور کی مقدس عادت ہے کہ کوئی سلام کرے اس سے پہلے حضور سلام کر دیتے. اور اگر کوئی سلام کرے اور حضور کی توجہ نہ ہو، حضور کی توجہ میں کوئی آ رہا ہو اور کوئی سلام کرے تو پلٹ کر حضور اس کا جواب دے. اب میں جو جملے دینے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں. ہم اور آپ سلام کرے، دعا قبول ہو نہ ہو، اس کو سلام اسے ملے نہ ملے، لیکن وہ خوش نصیب جس کو مصطفیٰ سلام کر دے، سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے، اس کو سلامتی مل جائے. اور ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جائیں یا حضور ہمارے قریب سے نہ گزرے اور وہ ہم پر سلام بھیجے. لیکن یہ تو ضروری ہے کہ جب ایک امتی سلام بھیجتا ہے تو واپس پلٹ کر مصطفیٰ اسے بھی سلام بھیجتے. مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں جواب میں نبی بھی ہم پر سلام. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار کی حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. حضور کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اب میں پلٹ کر جملہ کہہ دوں، نبی نے صرف سلام کا ذکر کیا. یہ کیا جب بھی کوئی میرا امتی، کبھی کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، یہ نہیں کہا کہ یا نبی سلام پڑھے گا تبھی جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کرے گا تو، یا صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا تبھی سلام. سلام کسی بھی شکل کا ہو، کسی بھی لفظوں میں ہو، مفہوم سلام کا ہوگا. آقا فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے جسم میں عطا فرماتا ہے اور پلٹ کر میں اس کے سلام کا جواب اس کو دے دیتا. اب یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ جب ہم سلام کرتے تب رک جاتے، نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ ہے جو گرامر کے مطابق ہے، عربی کے گرامر کے مطابق معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فعل ماضی حال ہوتا ہے تو اس میں تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے اور قد چھپ جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَيَّ رُوحِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، یعنی من قبل ذالک، یعنی جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ تیرے سلام کو میں سنتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی.
دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسمعوا سلامکم، میں تمہارے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے جب ہم یا نبی پڑھتے ہیں، جب ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جب بھی ہم سلام پڑھتے ہیں حضور ہم کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دے سمجھو اس کو اللہ کی طرف سے سلامتی مل جاتی ہے، جسم کی سلامتی، جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، گھر کی سلامتی، کاروبار کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ بعض لوگوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے درود، اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جبکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور ادب کے ساتھ سلام بھیجو۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے مت بھیجنا، اذان سے پہلے درود مت بھیجنا۔ کوئی ایک آیت بتا دو ہمیں، کوئی ایک حدیث بتا دو کہیں بھی حضور نے فرمایا کہ اس جگہ پر سلام مت بھیجنا، اس جگہ پر مجھ پر درود مت بھیجنا۔ جب اللہ اس کے رسول نے کوئی جگہ کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو منع کرنے والے کہ آپ نماز سے پہلے سلام نہیں پڑھ سکتے، آپ اذان سے پہلے درود کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہاں لکھا ہے کہ یہ فرمایا مصطفیٰ نے کہ اذان سے پہلے درود نہ پڑھنا؟ دلیل نفی پہ لائی جاتی ہے، ثبوت پہ نہیں۔ ثبوت تو قرآن میں درود کا ہی کیا ہے، سلام کا ہی کیا ہے۔ اب ثبوت آپ کو دینا ہے کہ کہاں اللہ نے کہا ہے، کہاں رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم فاتحہ سے پہلے درود نہ پڑھنا، نماز سے پہلے درود نہ پڑھنا، اقامت سے پہلے درود نہ پڑھنا، نماز جمعہ کے بعد درود نہ پڑھنا۔ اگر تم روکتے ہو تو تم حد پار کر رہے ہو، تم اپنے اوقات بھول رہے ہو، تم اللہ نہیں بندے ہو تو بندے رہو۔ اللہ کے حکم میں دخل گیری کر کے خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو اللہ کا فرمان عام ہے، نبی کا فرمان عام ہے۔ اکثر اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آخری حدیث نقل کر کے میں اپنی گفتگو سمجھ لوں۔ جو لوگ اس درود کو مقید کرنا چاہتے ہیں، جگہوں اور وقتوں میں سمجھ لینا چاہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں اس حدیث پہ آپ کیا کہوں گے؟ ایک صحابی رسول آئے، غالباً حضرت انس یا کوئی بھی صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر بہت درود پڑھوں، میں کتنا پڑھوں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جتنا تجھ کو موقع ملے پڑھ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چوتھائی، ایک ترتیانش کہتے ہیں، ایک کوارٹر، 1/4، چوتھا حصہ ایک دن کا، یعنی 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 4 حصے کرو، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں گزار دوں تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، بہت اچھی بات، لیکن زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر نصف پڑھوں یعنی 12 گھنٹے درود پڑھو تو 24 گھنٹے نا دن رات کے، 24 گھنٹے میں ایک کوارٹر ہو گیا 6 گھنٹے، آدھا ہو گیا 12 گھنٹے۔ میں مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ مفہوم حدیث یہ ہے، سرکار نے فرمایا اگر آدھا دن پڑھے تو اور اچھا ہے، لیکن زیادہ کرو تو تمہارے اوپر تمہارے لیے اور اچھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 1/3 پڑھوں تو 3 حصے یعنی 24 گھنٹے میں سے 12 اور 6 18 گھنٹے درود پڑھوں تو حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا۔ اب میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں جو حدیث کا ہے، وہ لوگ کوٹ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے، اس وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آپ 18 گھنٹے ہیں اور اس 18 گھنٹے میں آپ درود پڑھیں گے تو کون سے وقت آپ منع کریں گے؟ اس میں سارے وقت آ گئے۔ اس صحابہ رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں فرض جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے ان وقتوں کو چھوڑ کر، جیسے فرض نماز ہے، جو فرض ادا کرنے کے جو اوقات ہیں انہیں چھوڑ کر 24 گھنٹے میں جو بھی وقت ملے گا وہ میں سب درود پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایسا کیا تو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 24 گھنٹے میں فرائض کا وقت کتنا ہے؟ 5 نماز کے 10-10 منٹ نکال لیجیے فرض وقتوں، کتنے بج گئے؟ 50 منٹ، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال دو، 23 گھنٹے دن میں اگر صحابہ رسول درود پڑھنے کی عرض کر رہے ہیں اور سرکار منع نہیں کر سکے، نہیں کہا کہ کوئی بات اتنا درود پڑھو گے تو
ارے یہ ٹائم پہ رات کو منع ہے، نماز سے پہلے منع ہے، نماز کے بعد منع نہیں. فرمایا نماز پڑھ یہ فرض ہے، اور فرض کے بعد سارا وقت کو درود میں گزار دے، قیامت میں تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس حدیث سے پتا چلا کہ درود سے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، سلام سے کوئی منع نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مطلق فرمایا ہے. اور المطلق یجری علی اطلاقی، اور یہ قانون ہے کہ اطلاق پر مطلق کا اجرا ہوتا ہے. یعنی مطلق جو ہے وہ مطلق ہی ہے، کوئی اسے قید لگا کر مقید نہیں کر سکتا ہے. بس خوشیاں مناؤ کہ رب قدیر نے ہمیں نعمت درود و سلام عطا فرمائی، اور صرف عطا فرمائی نہیں، اللہ نے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہر نماز کے بعد، نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. اتحیات میں پہلے سلام بھیج لیتے ہیں اور درود ابراہیم میں درود بھیجتے ہیں، پھر بعد میں ہم درود بھی پڑھتے ہیں. بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں دعا معلقن بین السماء والارض. مشکات کی حدیث ہے، یہ حدیث بہت سے عملیات میں آپ کو کام آئے گی. یہ ایک مفہوم دینا چاہتے تھے، اشارہ تھا. فرمایا دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہیں جس دعا سے پہلے نبی پر درود نہیں پڑھا جاتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود کہاں سے پڑھتے، نماز سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو، فاتحہ سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو، تکبیر سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو؟ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب نماز جیسی افضل الدعا جیسی جس کو مخل عبادات کہا گیا، عبادت کا مغز مائن کہا گیا، اس کو قبول کرانے کے لیے درود ضروری ہے، تو پھر عبادتوں کے لیے درود کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ہر عبادت سے پہلے سنیوں کا اصول ہے کہ وہ فاتحہ ہو تو درود پڑھتا ہے، وہ تقریر ہو تو درود پڑھتا ہے، وہ نعت پڑھنی ہو تو درود پڑھتا ہے. اور بعد عاشق تو اتنے اچھے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے درود پڑھتے ہیں. اس لیے عادت بنا لو کہ اللہ درود کی برکت سے عمل کو قبول فرما لیتا ہے. فرمایا دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتی رہ جاتی ہے جب تک نبی پر درود نہیں پڑھا جاتا ہے. جب درود پڑھتے ہیں تو برکت درود سے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. مطلب جس عمل سے پہلے درود پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ اس عمل کو درود کے بدلے میں قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے پیارے حبیب رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار ہمیشہ ہر وقت جب وقت ملے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور درود و سلام کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. بجائے نبی الامین دوران گفتگو کسی بھی طرح کی کوئی غلطی بے ادبی ہوگی اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.